بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ اگر ہم کرکٹ کے کھیل کی بات کریں تو یہ بنیادی طور پر ایک ایسا عالمی کھیل ہے جو شریفوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ کرکٹ شروع ہوئی تو اس کو کہتے ہی تھے جنرل مین گیم، یعنی شریف لوگوں کا کھیل۔ مگر اس کرکٹ کے کھیل میں ایک بدماش ضرور ہوتا ہے، اور یہ اب ہونے لگ گیا، اور وہ ہوتا ہے فاسٹ بالر۔ جتنا وہ زیادہ ایگریسو ہوگا اتنا زیادہ آپ دیکھیں گے کہ کرکٹ میں لوگوں کی دلچسپی بڑھتی ہے، اور فاسٹ بالر کی سب سے زیادہ تکرار، لڑائی اور مڈبیر ہوتی ہے۔ بیٹسمین فاسٹ بالر کو جتنا زیادہ سکور مارتا ہے، فاسٹ بالر اتنا غصے میں آتا ہے اور باؤنسرز مار کر بیٹسمین کے جسم کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی اسنا میں بعض کا تو فاسٹ بالر کے امپائر سے بھی تو تڑاک ہو جاتی ہے۔ اب اس کھیل کو عوام کرکٹ میں تو ضرور پسند کرتے ہیں اور تماشائی بن کر خوب مزہ لیتے ہیں، مگر سیاست کا اپنا مزاج ہے، اور یہاں شائستگی، اخلاقیات، قانون اور تحمل سے چلنا پڑتا ہے۔ فاسٹ بالرز کی عمر سیاست میں بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں البتہ وہ اپنی تھوڑی سیاسی زندگی میں عروج زیادہ دیکھتے ہیں، مگر ان کا زوال انتہائی کربناک ہوتا ہے۔ پاکستانی سیاست کے فاسٹ بالر جناب عمران خان نیازی نے بھی کرکٹ پچ والا رویہ سیاست میں اپنا رکھا ہے، اور اس وقت وہ بظاہر اپنے بام عروج پر ہیں اور امپائر سے بھی تو تڑاک ہو رہی ہے، مگر شاید عمران خان کرکٹ کے اصول بھول چکے ہیں کہ امپائر سے بدتمیزی کرنے پر امپائر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ شکایت کر کے آپ کو کئی میچز یا سیریز تک بین کر سکتا ہے، چاہے تو آپ کے کریئر بھی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ میں کرکٹ کے میچ کے امپائر کی بات کر رہا ہوں، باقی دوبارہ سیاست کی جانب آتے ہیں۔ عمران خان کا دوہرا بیانیہ اور یو ٹرن کی سیاست اب جلد دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ شنید ہے کہ اگلے مہینے کے مڈ تک کافی بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جن سے ملک کی سیاست کا رخ بدلے گا۔ عمران خان کے سازشی بیانیے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سازش ہوتی کیسے ہے۔ سازش کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کسی فرد یا ملک کے خلاف تیار کی جاتی ہے تو باہمی رضامندی سے فریقین میں یہ طے پاتا ہے کہ کمزور ترین فریق طاقتور پارٹنر پر حملہ آور ہوگا، اس کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا کرے گا اور مخالفانہ بیانیے کے نام پر ہمہ وقت محاذ گرم رکھا جائے گا۔ کمزور ترین فریق کو طاقتور بنا کر عوامی مقبولیت کا ایک ایسا بیانیہ سامنے لایا جائے گا جس سے فریقین کے پوشیدہ مقاصد پورے ہو سکیں گے۔ فرض کر لیں یہ امریکی سازشی ہے، یا امریکہ، بھارت، اسرائیل گٹھ جوڑ کی کڑی سے کڑی ملائیں تو ممکن ہے آپ آسانی سے سازش کرنا سیکھ جائیں۔ یقیناً آپ کو مرشد نیازی کی مودی بارے یہ تمنا تو یاد ہوگی جس میں مرشد خواہش کر رہے تھے کہ مودی دوبارہ اقتدار میں آئے، اور پھر مرشد کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اب عمران خان نیازی اپنی زندگی کے ایک انوکھی اننگ کھیل رہے ہیں، اور یہ سوچ مسترد ہوتی جا رہی ہے کہ خان پہلے عوام کو اور اب خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے رفقائے کار بھی اسی ڈگر پر پختہ ذہن چلتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنا بیانیہ زور زبردستی کے ساتھ دوسرے پر مسلط کیا جائے۔ اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ زبردستی لوگوں کے دماغوں میں یہ بیانیہ ٹھونسا جا رہا ہے۔ وقت ہی بتائے گا کہ ان کا یہ انداز سیاست انہیں کس منطقی منزل تک پہنچائے گا۔ ایسے تو عمرانی سوچ کے پیروکار انہیں اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کے خلاف کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مرشد کا کہا ہی حرف آخر ہے۔ بقول ان کے مرشد، مرنے کے بعد جب قبر میں سکون ملے گا تو فرشتے سوال کریں گے کیا تم نے مرشد کو ووٹ دیا یا نہیں۔ گویا مرشد بھی مریدین کو جنت کے ٹکٹ دینے لگے۔ سیاست میں تو جنت، دوزخ اور قبر کی باتیں علامتی ہیں، مگر اس وقت ملک میں 70% کے قریب علاقے واقعتاً قیامت کا منظر پیش کر رہا، اور عوام کے لیے جیتے جی قبر کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا پول بھی اس بارشی اور سیلابی آفت نے کھول دیا ہے کہ جو حکمران اپنی کرسی کی خاطر امریکہ سے بھارت اور ایران سے سعودیہ، یہاں تک کہ کفر سے اسلام تک کے بھاشن جھاڑتے نظر آتے ہیں، انہیں اپنے ہی ملک کے عوام تباہ ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ملک کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں 30 سالہ ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اندازاً 600% سے زیادہ طوفانی بارشوں اور تند و تیز سیلابی ریلوں نے جو ہولناک تباہی مچائی ہے، اس سے مجموعی طور پر 116 اضلاع میں اب تک کے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 326 بچوں سمیت 900 سے زیادہ افراد جہاں بھگ ہو چکے ہیں۔ تقریباً 5 لاکھ مکانات منہدم یا جزوی نقصان سے دوچار ہوئے ہیں، جس سے 1 کروڑ سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے۔ سینکڑوں بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔
2886 شاہراہیں پانی کی نظر ہو گئیں، 3000 کلومیٹر سڑکیں اور 129 پل بہہ گئے، 5 لاکھ کے قریب مویشی ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں روپے کا گھریلو سامان بلکہ کروڑوں روپے کا گھریلو سامان تباہ ہو چکا ہے۔ ایسے بھی منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی سر پہ خاک ڈالے بیٹھا ہے کہ میں نے بیٹیوں کا جہیز اکٹھا کیا تھا اور وہ بیٹیوں کا جہیز بھی اس سیلاب کی نظر ہو گیا۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں، ہزاروں ٹن گندم خراب ہو گئی ہے۔ صرف سندھ میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے مطابق 90% کھڑی فصلیں برباد ہو گئی ہیں۔ سندھ، بلوچستان اور بڑی حد تک خیبر پختونخوا بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پنجاب میں کئی اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی ہے۔ راجن پور مکمل طور پر ڈوب گیا ہے، حاصل پور پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ڈی جی خان کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان پہ جا کے اگر دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دریائے سندھی ہر طرف اپنے پانی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ سندھ میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث ٹریک پر پانی آ جانے کی وجہ سے آج مزید 14 مسافر ٹرینوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں سیلاب اور بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے، جس سے صوبے کے بیشتر علاقے بجلی کی بندش کے باعث تاریکی میں ڈوب گئے ہیں، جبکہ تمام مواصلاتی نظام سمیت فضائی راستے بھی منقطع ہو گئے ہیں۔ بلوچستان سے دل دہلا دینے والے مناظر کی ویڈیوز یا تصاویر آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں تو دل چیر کے رکھ دیتی ہیں۔ سندھ سے جو ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہیں وہ بھی قیامت کا منظر پیش کرتی ہیں۔ دکھ تو یہ بھی ہے کہ ووٹ دینے والے ڈوب گئے اور ووٹ لینے والے بچ گئے۔ ادھر جنوبی پنجاب کے 2-3 اضلاع میں سیلاب برسیاں اجاڑ گیا ہے۔ جنوبی پنجاب نے اس ملک کو کئی وزیر مشیر یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی دیے ہیں، مگر جنوبی پنجاب کی قسمت کبھی بدل نہیں سکی۔ ہاں البتہ ان وزیروں مشیروں کے اثاثوں میں بے پناہ اضافہ ضرور ہوا ہے۔ یوسف رضا گیلانی، شاہ محمود قریشی، سبھی رہنما میں سے کوئی بھی آپ کو ریلیف کیمپوں میں اب تک نظر آیا ہے؟ چلیں کم از کم بات کرتا ہی دکھائی دیا ہو۔ شاہ محمود قریشی کے اثاثوں کے مطابق ان کے اکاؤنٹس میں اس وقت 20 سے 30 کروڑ روپے موجود ہیں۔ کسی نے سنا کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہو؟ عمران خان نے توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر 30 کروڑ سے زیادہ کمائے۔ کسی نے نہیں سنا کہ انہوں نے اپنی مسلسل چل رہی سیاسی بیان بازی میں 10 لاکھ بھی سیلاب زدگان کو دینے کا اعلان کیا ہو۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور زرداری صاحب پر 40 ارب روپے کے اکاؤنٹس کا الزام ہے۔ مریم صاحبہ کی پاکستان میں 1 ارب سے زائد کی پراپرٹیاں نکل آئیں۔ بلاول کے نام جو جائیداد ہے اسے تو شاید گنا بھی نہ جا سکے، مگر مجال ہے کسی ایک رہنما نے بھی سیلاب زدگان کے پاس جانا تو دور کی بات ان کے لیے کم از کم 50 لاکھ کا اعلان کر دیا ہو۔ اب تک صرف جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو پہلے روز سے وہاں کام کر رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے اور سراج الحق صاحب وہاں گئے اور رہے ہیں، اور حال ہی میں اب TLP والوں نے بھی وہاں امدادی سرگرمیاں شروع کی ہیں۔ ان کے امیر سعد رضوی وہاں گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جس نے وہاں جا کر عوام کا حال احوال پوچھا ہو۔ حالانکہ یہ تمام آفات کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہی ہیں جنہوں نے اس حوالے سے پانی کے بہاؤ اور دیگر معاملات سے نمٹنے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے۔ ایسی بھی صورتحال ہے جیسے حاصل پور کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ حاصل پور کو بچایا جا سکتا تھا اگر اس سے ذرا پہلے کٹ لگا دیے جاتے نہر میں اور وہ پانی حاصل پور کو نہ ڈبوتا، لیکن ذمہ داروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے حاصل پور کو ڈوبنے دیا۔ اس بربادی اور تباہی کو دیکھ کے انسان کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کسی کو اس پاکستان کی فکر ہے کوئی جو سوچتا ہو کہ کتنے انسان پانی کی نظر ہو گئے، کتنے جانور بہہ گئے، کتنی بستیاں برباد ہو گئیں، کتنے لوگ اجڑ گئے اور کتنی فصلیں برباد ہوئیں۔ ایک قیامت کی گھڑی ہے۔ کہاں ہیں ہمارے سیاستدان اور ان کی ظفر موج؟ ہے کوئی جو یہ سوچتا ہو کہ آخر منصوبہ بندی کیوں نہیں ہوتی؟ بند باندھنے کے نام پر ہر سال پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ چھوٹے ڈیمز کیوں نہیں بنائے جاتے؟ جو بنائے گئے وہ اس قدر ناقص کیوں تھے؟ ہمارے حکمران کیوں نہیں سوچتے کہ صرف حکمرانی کرنا ہی ان کا کام نہیں، ملک سنوارنا بھی ان کا فرض ہے؟ کس نے قدرتی آبی گزرگاہوں پر کالونیاں بنانے دیں؟ کس نے شہروں میں نکاسی آب کا بندوبست نہ کیا؟ اس کے لیے کون جواب دہ ہے؟ اور اب سیلاب زدگان تک خوراک اور دیگر اشیاء نہ پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک اور منظر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ سیلابی گزرگاہوں کے راستے میں کس نے یہ بستیاں بسانے دی ہیں؟
اسی حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو کالام کے علاقے سے ہے، جہاں کا ہنی مون ہوٹل جو مہنگا ترین ہوٹل تھا وہ سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا، صرف اس لیے کہ وہ دریائے سوات کے کنارے بنایا گیا تھا، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو نہیں بننا چاہیے تھا۔ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یا اس طرح کی بستیاں برباد ہونے کی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی تو ہوگا جو آگے آئے، کسی کو تو مورد الزام ٹھہرانا ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ کو مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایک دکھی دل کے ساتھ کہ سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے اس کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہوگا، ہم سب کو ان لوگوں کے لیے جو تباہ ہو گئے ہیں کچھ نہ کچھ اکٹھا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مختلف ویب سائٹس کے اوپر ایک رقم کا انتظام پہنچانے کا کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹینٹ تقریباً 7 سے 8 ہزار روپے میں آ رہا ہے، اور جو اجناس ہیں، جو ضروری کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ 3 سے 4 ہزار روپے میں پہنچ سکتی ہیں ان تک۔ ان میں سے جو بھی ویب سائٹ آپ کو مستند لگے ان کی مدد ضرور کریں، آگے آئیے، سیلاب زدگان کی مدد کی جائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔